رئیس صاحب قرآن پڑھ کے نا مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جو پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کچھ نہیں بس ماضی کے چند قصے ہیں. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ماضی کے چند قصے ہیں. رئیس صاحب میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں یہ چیز جانا ہے کہ ماضی جو ہے نا وہ بہت بڑا استاد ہے. آج بھی آپ کسی عالم کسی معلم کے پاس جائیں گے نا تو وہ ہمیشہ اپنی تقریر میں کہیں نہ کہیں پہ کہے گا کہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے میں یہاں پر گیا. آپ اپنے ماضی کے اندر سے قصے لے کر آتے ہیں, بلکہ جن لوگوں نے آپ کی بات چیت سنی ہے آپ بھی اپنے بہت سارے ماضی کے قصے بتاتے ہیں اور پھر ان سے ایک سبق اخذ کرتے ہیں. صاحب اللہ بہت بڑا استاد ہے, اللہ بھی استاد ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ماضی کے قصے ہیں نا ان میں جاننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اس لیے اس نے اپنے بہت سارے نبیوں کا قصہ سنایا. اس نے ابراہیم کا قصہ سنایا, اس نے نوح کا قصہ سنایا, موسیٰ کے قصے کی تو بھرمار کر دی. اور پھر ایک قصہ اس نے سنایا حضرت یوسف کا. واہ کیا بات ہے. اور انہوں سنا کے اللہ نے کیا ہے کہ اس تو خوبصورت قصہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا بات, ٹھیک ہے نا. ایسے قصوں سے دیکھیں اللہ میاں جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ میں اپنی آیتیں کھولتا ہوں اور ان کو کھولتا ہوں تاکہ تم سمجھ سکو. میں ڈیفرنٹ اینگل سے آتا ہوں, میں ماضی سے آتا ہوں, میں حال سے آتا ہوں, میں مستقبل سے آتا ہوں, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. تو حضرت یوسف کا قصہ جب انہوں نے شروع کیا تو اس کے اینڈ میں نا بالکل قصے کے اینڈ میں جب سب کچھ ہو گیا, جب یعنی کہ وہ ماں باپ جو حضرت یوسف کے تھے اور بھائی سب آ گئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور خواب کی تعبیر ہو گئی, تو پھر حضرت یوسف اپنے والد سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھیں میں کتنا چھوٹا تھا جب میں نے آپ کو ایک خواب سنایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کنویں میں گیا, کنویں سے پھر میں مصر کے بازار میں گیا, پھر عزیز کے پاس گیا اور مجھے لگا کہ شاید خواب تعبیر ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد میں جیل چلا گیا. 7 سال میں ادھر رہا. اور رائے صاحب بھروسہ خواب پہ کیا کسی حقیقت پہ بھی ٹوٹ جاتا ہے چند لمحوں میں. 7 سال تو بہت لمبے ہیں, لیکن وہ قائم رہا اور اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے کن کن فیزز سے مجھے گزار کے اپنی بات آج پوری کر دی ہے. بے شک اللہ جو ہے وہ ایسے اسباب میں سے اپنی بات نکال لیتا ہے جن کو ہم درخور اتنا بھی نہیں سمجھتے. بالکل صحیح گل ہے. قرآن پاک دی ایک آیت ہے کہ سم ٹائم اسی بندے نوں رزق ایسی جگہ دینے ہاں کہ اودے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یار قرآن پاک دا ایک لفظ جڑا ہے میں کہنا کیا بات ہے. کون ہے جو مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ اللہ اکبر. جس وقت بندہ اضطراب چ ہوندا ہے قرآن پاک دی آیت ہے. اویس صاحب ہوں تساں مینوں تھوڑا جہا چھیڑیا ہے تے اللہ پاک آتا ہے ہمیں کیا پڑھیے تمہیں اذیت میں مبتلا کرے. بے شک اللہ دے مینوں کے پہ ہے کہ میں تمہیں مصیبت دیواں, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. اگر تم شکر ادا کرنے والے ہوتے اللہ تو غفور رحیم, اللہ غفور رحیم ہے. کیا بات. دیکھیں جی اللہ پاک آتا ہے چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو میرا انکار کر دو. ایک ایک چیز ایک ایک لفظ موتی پروئن اللہ پاک نے. اور قرآن پاک دی قائد بڑی کمال دی ہے, میرے دماغ تو رٹھی ہے. اور وہ غصے میں جھنجھلایا اور گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. موسیٰ تجھے صبر کیسے آئے, تجھے علم جو نہیں ہے. یہ قرآن ہے سارے, یہ قرآن ہے. ایک ایک چیز نو اللہ پاک نے میرے بندے تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں اور میری تخلیقات پر غور کرتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ, میں کمی پیشی میں عالم ترین ہے لیکن میں ادی نا ایک روح مفہوم بیان کرنا ادی غلطی کمی پیشی ہوئے اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. کہ اللہ پاک کا دن قرآن پاک کہ تو ہے میری کتاب قرآن پاک کو اللہ پاک کہتا ہے پڑھ تیرے وسعت اور شعور دے گی. نماز تینوں نا فحش و منکر تو بچائے گی. انہاں دعاؤں تو بعد اللہ کہتا ہے میری یاد. پھر تیسری چیز اللہ کہتا ہے میری یاد. اللہ اکبر. میری یاد تو بہت بڑی گل ہے. ادھا مطلب ہے نماز اور قرآن تو علاوہ بھی کوئی ذکر ہے, تیسری چیز یاد ہے. ہائے ہائے وہی اللہ آدھا پہ وہ بہت بڑی گل ہے. میری یاد, میری یاد پتہ کی ہے اے بندہ تہاڈا دیکھو نا ایک چیز ہے نا تسی تھوڑے کامن سینس بھی ہوگے نا کہ ایک ہے اللہ دے حقوق. تو میں کئی بار سوچنا ہے اللہ دی شان ہے اللہ غفور رحیم ہے. وہ اپنا چیپٹر شاید کھولے ہی نہ لیکن نا بندیاں نال جڑا اس نے سلوک ہے نا
ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਨਾ, जी जी ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ बड़े ਹੈ। अहम ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰੇਗਾ ਨਾ वो जीते ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। वाह, ਆਪਣੀ माशा- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੋਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।